الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة الفطر لله محتسبا لم يمت قلبه حين تموت القلوب آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے انتہائی معزز محترم مکرم سامعین کرام، آج رمضان المبارک کا آخری دن ہے۔ آج کا یہ دن جمعۃ المبارک کی فضیلت بھی رکھتا ہے۔ ویسے تو رمضان المبارک کا آخری جمعہ کوئی الگ سے تہوار نہیں ہے کہ جس کے کوئی خاص احکامات قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے ہوں، لیکن جمعہ جو ہے یہ سید الایام ہے اور رمضان المبارک یہ سید الشہور ہے۔ مہینوں کے سردار کے اندر دنوں کا سردار ہے اور وہ بھی آخری، اور یہ نعمت ہم سے اب جدا ہو رہی ہے، اس اعتبار سے یہ اوقات بڑے قیمتی ہیں۔ لیکن اگر الگ سے اس کو کوئی خاص تہوار بنایا جائے یا اس کو الگ سے کوئی اس کے لیے خاص احکامات متصور کیے جائیں تو ایسا شریعت میں ہمیں کوئی تعلیم نہیں دی گئی۔ آج کل آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، میں نے بھی دیکھا کہ لوگ ایک دوسرے کو میسیجز کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کا جو آخری جمعہ ہے اس آخری جمعے میں ایک خاص انداز سے 4 رکعت اور بعض میسیجز میں 12 رکعت والی نماز کا بیان آیا ہے کہ ایسی نماز آپ پڑھیں تو آپ کی ساری عمر کی جو نمازیں ہیں وہ قضا ہو جاتی ہیں، یعنی ان کی اب ادائیگی کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس کو جمعۃ الوداع کی قضائے عمری کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کا کہیں ہمیں تذکرہ نہیں ملتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ آپ علیہ السلام ایک جگہ مقیم ہوئے، رات کا قیام کیا، بڑے کٹھن حالات سے گزر کر آئے تھے، سب لوگ آرام کرنے لگے اور سارا کا سارا لشکر جو ہے وہ سو گیا اور سورج طلوع ہو گیا اور فجر کی نماز قضا ہو گئی۔ رسول پاک علیہ السلام نے بیداری کے بعد سب کو یہ حکم دیا کہ وہ اذان دیں اور نماز پڑھی جائے گی فجر کی۔ غزوہ خیبر کا یہ واقعہ تھا جب رسول پاک علیہ السلام واپس تشریف لا رہے تھے۔ اسی طرح غزوہ خندق کے موقع پر رسول پاک علیہ السلام کی اور تمام صحابہ کی نمازیں قضا ہوئیں، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، یہاں تک کہ عشاء کی نماز کا وقت بھی آدھی رات ہو چکی تھی۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے عشاء کی آدھے ٹائم کے وقت صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ اذان دی جائے، اور پھر آپ علیہ السلام نے پہلے ظہر کی نماز پڑھائی، پھر عصر کی نماز پڑھائی،
پھر مغرب کی نماز پڑھائی اور پھر عشاء کی نماز پڑھائی۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو یہ تعلیم نہیں ارشاد فرمائی کہ جو نمازیں رہ گئی ہیں ان کو رہنے دیا جائے، اور رمضان المبارک کا آخری جمعہ آئے گا، اس میں تمہیں ایک خاص نماز بتاؤں گا 4 رکعت کی، اور تم نے پڑھنی ہے، اور اس سے تمہاری ساری جو نمازیں ہیں وہ ادا ہو جائیں گی، تمہاری قضاء عمری ہو جائے گی۔ ایسا شریعت نے ہمیں کوئی تعلیم نہیں دی۔ رسول پاک علیہ السلام کا اسوہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اگر کوئی نماز رہ جاتی ہے تو اس کی آپ نے ادائیگی کرنی ہے، قضا کرنی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی آدمی کی بہت زیادہ نمازیں قضا ہوتی ہیں، اس کو یاد ہی نہیں رہتا کہ کتنی نمازیں قضا کرنی ہے، میں نے جوانی غفلت میں گزار دی، سال ہر سال غفلت میں گزار دی۔ اس کے بارے میں علماء کرام یہ مسئلہ لکھتے ہیں کہ اس آدمی کو ایک محتاط اندازہ کرنا چاہیے کہ میں کب سے بالغ ہوا ہوں، اور بالغ ہونے کے بعد میرے اوپر کتنی نمازیں واجب ہوئی ہیں، اور میری اوسط کیا تھی، میں کس طرح کتنی نمازیں پڑھا کرتا تھا، اور اندازاً میرے ذمہ کتنی نمازیں لازم ہوں گی۔ وہ اپنے پاس تحریر کر دے اور پھر وہ نمازیں وہ پڑھنی شروع کر دیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، من نام عن صلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا ذکرھا، کہ جو آدمی اپنی نماز سے سو جاتا ہے یا اس کو نماز پڑھنا ہی بھول جاتا ہے، تو جس وقت اس کو یاد آئے گا یا جب وہ بیدار ہوگا تو وہ اپنی نماز ادا کرے گا، یہی اس کا کفارہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی کفارہ نہیں ہے کہ کوئی قضائے عمری پڑھ لے، 4 رکعت کی ایک خاص من گھڑت نماز پڑھ لے اور اس کی ساری کی ساری نمازیں ادا ہو جائیں، ورنہ تو سارا نماز کا جو ستون ہے وہ ستون ہی منہدم ہو جائے گا۔ لوگ سارا سال نماز ترک کرتے رہیں گے، اور جس وقت رمضان المبارک کا آخری جمعہ آئے گا اس میں 4 رکعت کی ایک نماز پڑھیں گے اور وہ سارے سال کی نمازوں کی تلافی ہو جائے گی۔ تو رسول پاک علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں اس طرح کی کوئی تعلیم میسر نہیں آئی، اس لیے اس طرح کے میسیجز کو اگنور کرنا چاہیے اور نمازوں کے اہتمام کی کوشش کرنی چاہیے، اور سابقہ زندگی میں اگر ہماری کوئی نمازیں رہ گئی ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جلد از جلد ان نمازوں کو ان کی قضا کر لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زندگی بڑی تیزی سے گزر رہی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ابھی کچھ ایام پہلے ہم رمضان کی آمد اور اس کا استقبال کر رہے تھے، آج جو ہے وہ رمضان المبارک کا آخری دن آ گیا ہے۔ یہ مبارک ساعتیں ہمارے پاس سے ہو کر اب گزر رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نعمت ہمیں دی تھی، وہ نعمت جو ہے وہ ہم سے رخصت ہو رہی ہے۔ اس میں ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے کہ اب ہم نے اپنے ذات کے اوپر کیا کیفیت طاری کرنی ہے۔ اس حوالے سے بھی ایک نیا رجحان لوگوں کے اندر پیدا ہو گیا ہے، اور وہ نیا رجحان یہ ہے کہ مجالس منعقد کی جاتی ہیں، اور ان مجالس کے اندر الوداع الوداع رمضان کے کچھ ترانے پڑھتے ہوئے سب لوگ رونے لگتے ہیں، رونے کی مجلسیں قائم کی جاتی ہیں، کیونکہ ہماری خاص طور پر اہل سنت کے اندر الحمدللہ ایسے رونے دھونے والی کوئی رسم و رواج تو ہے نہیں ہے۔ تو ایک رمضان کا موقع میسر آیا تھا، تو رمضان کے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے کہ اب رمضان ہم سے جدا ہو رہا ہے، لہٰذا کوئی رونے دھونے کی مجلس کر دی جائے، تو وہ الوداع الوداع رمضان کے نعرے گاتے ہوئے لوگ جو ہے وہ داڑے مار کر رونا شروع کر دیتے ہیں۔ تو رسول پاک علیہ السلام کے طرز عمل سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام رمضان کے جانے پر شکر ادا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، تو نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا، اس میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اس میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، اس میں ہمیں برکتیں اور رحمتیں سمیٹنے کا موقع عطا فرمایا، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ ہاں البتہ کوئی آدمی اگر اپنا تنہائی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوتا ہے اور اس نظریے سے اس کو رونا آ جاتا ہے، وہ آہوزاری کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ اللہ تیری اتنی بڑی برکت آئی تھی، تو نے جہنم کے دروازے بند کر دیے تھے، جنت کے دروازے کھول دیے تھے، روزانہ بخشش کی منادی ہوتی تھی تیری طرف سے، لیکن جس طریقے سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا فائدہ نہیں اٹھا سکا رمضان المبارک کی برکتوں سے، مجھ سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔
تو تنہائی میں اگر وہ روتا ہے، اس کو رونا آ جاتا ہے، یہ تو محمود چیز ہے، یہ تو مطلوب چیز ہے. لیکن مجلس منعقد کر کے سب لوگ گانے مار مار کر روئیں، یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا للصائم فرحتان فرحت عند افطارہ، روزہ دار کے لیے تو خوشی ہے. وہ خوشی کب ہے؟ ایک خوشی ہے اس کے افطار کے وقت، وہ افطار روز ہم جب روزہ رکھتے ہیں اور شام کو افطار کرتے ہیں وہ بھی مراد ہو سکتی ہے، اور یہ افطار جو بڑا افطار ہے یعنی مہینے کے آخر میں آتا ہے، یہ افطار بھی مراد ہو سکتا ہے. تو للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے تو اب خوشی ہے کہ اللہ کا شکر، مجھے ایک فریضہ دیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک کام مجھے سپرد کیا گیا تھا، میں اس میں سرخرو ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے توفیق عطا فرمائی اور میں نے روزے رکھے ہیں، میں نے تراویح پڑھی ہے، میں نے قیام اللیل کیا ہے، تہجد پڑھی ہے، میں اپنی بساط کے مطابق صدقہ و زکوٰۃ دیتا رہا. دنیا میں کتنے ہی لوگ ایسے ہیں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے گرد و پیش میں ایسے لوگ رہتے ہیں جن کے اوپر رمضان کی آمد کا کوئی اثر نہیں. ان کے لیے رمضان بھی عام مہینے جیسا ہی ایک مہینہ گزرا ہے. ان کی زندگی میں روزہ نام کی کوئی چیز نہیں آئی، قیام اللیل تراویح نام کی کوئی چیز ان کی زندگی میں نہیں آئی. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی عنایت ہے کہ اس نے ہمیں منتخب فرمایا، اس نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو سکیں عبادات کے اندر. قرآن کریم کیا کہتا ہے کہ تم روزے اس لیے رکھو تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور اس وجہ سے بھی تم روزے رکھو کہ جب روزوں کی تم تکمیل کر چکو، تمہاری تعداد مکمل ہو جائے تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر کہو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار بندے بن سکو. اور یہ شکر گزاری کس بات کے اوپر ہے؟ یہ شکر گزاری اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے ایک فرض کی ادائیگی پر شکر گزاری ہے. ویسے بھی رمضان ہمیں شکر گزاری سکھاتا ہے. جس وقت بھوک اور پیاس انسان برداشت کرتا ہے، عام دنوں کے اندر جو ہم کھاتے پیتے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر گزاری کا ایک جذبہ بیدار ہوتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں کھانے پینے کی اتنی نعمتیں دی، ہمیں تو بھوک اور پیاس کا معنی ہی بھول گیا تھا. تو لعلکم تشکرون یہ قرآن کریم کے مقاصد میں سے ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اس شکر کا طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں. آپس میں جب گفتگو کریں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ تحدیث نعمت کے طور پر بیان کریں کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، کوئی بیماری نہیں آئی، کوئی پریشانی نہیں آئی، کوئی کسی کی جانب سے کوئی جبر نہیں ہوا، کوئی زیادتی نہیں ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عافیت کے ساتھ رمضان المبارک گزار دیا، اور میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عائد کردہ فریضے کو بھی ادا کیا، روزے بھی رکھے ہیں، نمازیں بھی پڑھی ہیں. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہو. تو للصائم فرحتان فرحت عند افطارہ وفرحت عند لقاء ربہ. تو زبان سے اس کا شکر ادا کیا جائے، اپنی فرحت کا اظہار کیا جائے. اور دوسرا اظہار شکر کا اپنے عمل کے ساتھ ہے، اپنی زندگی کے اندر انسان تبدیلی لائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے جو مقاصد بیان فرمائے تھے لعلکم تتقون، اپنی ذات کا محاسبہ کریں کہ کیا میں متقی ہوا ہوں یا نہیں ہوا، میں پرہیزگار بنا ہوں یا نہیں بنا. اگر کہیں کوئی کمی کوتاہی ہے تو میں شکر گزار بندہ بنتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کروں اور اپنی زندگی میں تقوی پیدا کرنے کی کوشش کروں. یہ شکر گزاری کا عملی نمونہ ہے. دل کے اندر بھی اس کا احساس ہو، زبان سے بھی اس کو ہم بیان کریں آپس میں ایک دوسرے کی محافل میں، اور اپنے اعضاء و جوارح سے بھی شکر کی کیفیت کو ہم آشکارا کرتے نظر آئیں کہ ہماری ذات سے یہ چیز ظاہر ہو کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرب اور محبت پیدا ہو گئی ہے. اب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر چکے ہیں. رمضان المبارک ہمارا ضائع نہیں گیا. لیکن اگر رمضان المبارک گزر رہا ہے اور یہ بھی عام مہینوں کی طرح آیا اور چلا گیا، میری تقوی کی کیفیت میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی، میرے روز مرہ کے اعمال کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی، نہ باجماعت نماز کی پابندی کے اندر کوئی تبدیلی واقع ہوئی، نہ میرے اخلاقیات کے اندر کوئی تبدیلی پیدا ہوئی، نہ مجھے
اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کا کوئی جذبہ دل کے اندر پیدا ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تربیتی کورس میں ہم بری طرح فیل ہو چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو آج کا یہ جمعۃ المبارک، یہ رمضان المبارک کا آخری دن بھی ہے۔ آج رات کو مغرب کے بعد جو رات شروع ہونے والی ہے، اذا كانت لیلۃ الفطر تسمى هذه الليلة لیلۃ الجائزہ، کہ جس وقت عید الفطر کی رات ہوتی ہے اس رات کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے۔ جائزہ کہتے ہیں انعام کو عربی میں۔ اسی طرح عید الفطر کے دن کو یوم الجوائز کہا جاتا ہے، یوم الجائزہ بھی کہا جاتا ہے، انعامات دیے جانے کا دن۔ تو آج کی جو رات ہے، ویسے تو قرآن کریم کے اندر تو اس کے حوالے سے کوئی ایسی تفصیلی بات بیان نہیں فرمائی گئی، چند احادیث مبارکہ ہیں جن کے اندر لیلۃ الجائزہ کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے۔ لیلۃ الجائزہ کے حوالے سے جن احادیث کے اندر گفتگو ہوئی ہے وہ اگرچہ سند کے اعتبار سے تو ضعیف ہیں، لیکن ان کی تعداد بھی زیادہ ہے اور دوسرا ذوف بھی ان کا اتنا شدید نہیں ہے کہ جو بیان کرنے میں مخل ہو، تو اس لیے ان کو بیان کرنا یہ علماء کرام نے جائز لکھا ہے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف کی شرح کے اندر لکھا ہے کہ تمام علماء کا لیلۃ الجائزہ کے اندر قیام کرنا مستحب قرار دینا، اس پر اتفاق ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جس وقت رمضان المبارک کی آخری رات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی روزہ رکھنے والے ہیں ان سب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اس رات میں ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ تو جواب دیا نہیں، اور اس کی وجہ ظاہر ہے کہ یہ تو رمضان کی رات نہیں ہے، آج مغرب کے بعد شوال شروع ہو جائے گا، یہ تو شوال کی رات ہے، اور لیلۃ القدر تو وہ رمضان المبارک کے اندر ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں، یہ لیلۃ القدر نہیں ہے، کیونکہ اتنی زیادہ فضیلتیں تو لیلۃ القدر کے حوالے سے بیان ہوئی تھی۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور ہے کہ جس وقت کوئی مزدور اپنی مزدوری پوری کر لیتا ہے تو اس کو اس کی مزدوری دے دی جاتی ہے۔ تو یہ مہینہ بھر لوگوں نے جو مزدوری کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرتے ہوئے روزے رکھے ہیں، تو یہ بخشش اور مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، یہ ان کے اس کام کی مزدوری ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں۔ میں نے ایک حدیث بیان کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ افطاری کے وقت 10 لاکھ مسلمان ایسے جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے ان کی مغفرت فرماتے ہیں، اور پورے رمضان المبارک میں روزانہ جتنے مسلمانوں کی مغفرت ہوئی ہوتی ہے، آخری رات جو لیلۃ الجائزہ ہے یعنی شوال، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے ہی جو لوگ جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ لیکن یہ جو تعداد ہے، یہ تعداد بھی ہمیں کثرت سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے انتہا لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اس لیے یہ لیلۃ الجائزہ جو رات ہے اس کی بھی بڑی قدر کرنی چاہیے۔ ہم عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ رمضان المبارک کی جانے کی ہمیں اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے، ہم جشن منانے کے لیے بازاروں کے اندر نکل پڑتے ہیں، مبارکیں دینے ایک دوسرے کے گھروں کی طرف دوڑ لگا دیتے ہیں، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مزدوری لینے کا وقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا وقت ہے، اس وقت کو ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ تو جیسے ہم رمضان المبارک کے اندر قیام اللیل کرتے رہے، تراویح پڑھتے رہے، تہجد کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دیتا رہا، تو یہ لیلۃ الجائزہ بھی ہمیں سو کر نہیں گزارنی چاہیے۔ اس رات میں بھی کوئی نہ کوئی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے ہمیں صرف کرنا چاہیے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من قام لیلۃ العید للہ محتسبا لم یمت قلبہ حین تموت القلوب، کہ جو آدمی دونوں عیدوں کی دونوں راتوں کو جاگ کر گزارتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے جاگتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر حاصل کرنے کی نیت سے جاگتا ہے، لم یمت قلبہ حین تموت القلوب، اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ وہ دن کون سا ہوگا؟ یا ایھا الناس ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگوں، قیامت کا زلزلہ بڑی عظیم چیز ہے۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت،
تم اس دن دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو پھینک دے گی جس کو وہ اپنی جان سے بھی عزیز تر رکھتی ہے. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور دودھ پلانے والی ماں سے بھی بڑھ کر اپنے پیٹ میں بچے کو پالنے والی عورت وہ بھی وضع حمل کر دے گی قیامت کے خوف سے، ڈر سے. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور تم دیکھو گے کہ لوگ نشہ کیے ہوئے لوگوں کی طرح ادھر ادھر بہکتے پھر رہے ہوں گے، کوئی ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی. وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، ان کے ساتھ کیا ہوا ہوگا؟ اللہ کا عذاب ان کے اوپر سامنے نظر آ رہا ہوگا، جو بڑی شدید چیز ہے. تو اس دن کفار بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرتے ہوئے اٹھیں گے، تعریف کرتے ہوئے اٹھیں گے. یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدی، کہ وہ دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پکاریں گے تو اے کافروں تم بھی اس کی تعریف کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوں گے. وَتَظُنُّونَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، اور تم یہ سمجھ رہے ہوں گے ہائے کاش دنیا میں بہت تھوڑے رہے، تھوڑا وقت اور مل جاتا، ہم مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کر لیتے. تو حدیث میں آیا ہے کہ جو لیلۃ الجائزہ والے دن جاگ کر گزارتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر حاصل کرنے کے لیے اس کے سامنے دستے سوال دراز کرتا ہے. لم یمت قلبہ حین تموت القلوب، اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے، قیامت کی ہولناکی اور قیامت کے خوف کا وہ شکار نہیں ہوگا. رسول پاک علیہ السلام کا ارشاد ہے 5 راتیں ایسی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان راتوں کے اندر لوگوں کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتے. ایک جمعۃ المبارک کی رات ہے، اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو رد نہیں فرماتے، جو شب جمعہ جس کو ہم کہتے ہیں. دوسری یکم رجب المرجب کی رات ہے، اور نمبر 3 پہ شعبان کا جب نصف ہو جاتا ہے 15 شعبان کی رات جس کو لیلۃ البراء ہم سب جانتے ہیں. اور چوتھی رات لیلۃ الجائزہ ہے، یہ عید الفطر سے پہلے والی رات ہے. اور 5ویں رات یہ عید الاضحیٰ سے پہلے والی رات جس کو ہم عرفہ کے دن کی رات کہتے ہیں. یہ 5 راتیں ایسی ہیں، حدیث میں آتا ہے ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو رد نہیں فرماتا. تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اس رات کو جاگ کر گزاریں، اس کو ضائع نہ کیا جائے. آج کا دن رمضان المبارک کا آخری دن ہے، اس کی بہت زیادہ قدر کریں، اور خاص طور پر لیلۃ الجائزہ کی جس طرح میں نے آپ کے سامنے اس کے فضائل بیان کیے ہیں، اس کو جاگ کر گزاریں، کچھ نہ کچھ اس کے اندر عبادت ضرور کریں. تو کل کا دن آ رہا ہے، یہ عید الفطر کا دن ہے. عام طور پر ہم روزانہ سحری کے لیے جاگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نماز فجر کی بھی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. اب ہمارا جو نیا آگے دن آنے والا ہے، اس دن کے اندر ظاہر سحری نہیں ہے. تو عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ سحری نہ ہونے کی وجہ سے نماز فجر کا وہ اہتمام بھی کھو جاتا ہے ہم سے، جو 1 مہینہ تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرما دی. اب کل کے دن سے ہمارے امتحان کا وقت شروع ہوا چاہتا ہے، اور وہ امتحان پہلے ہی فجر کی نماز سے ہمارا شروع ہوگا کہ کیا ہم نماز فجر کے لیے بیدار ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. تو عید الفطر کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو سب سے پہلا حکم ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم جلد از جلد نماز فجر کی ادائیگی کے لیے مسجد کی طرف رخ کریں. اور اس کے بعد عید الفطر کی تیاری کے لیے تقریباً وہی اعمال مسنون ہیں جو جمعۃ المبارک کی تیاری کے لیے ہم نہا دھو کر صاف ستھرے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر ہم مسجد کی طرف آتے ہیں. تو اس میں بھی شرعی حکم یہی ہے کہ عید الفطر کی نماز کے لیے آپ جلدی جانے کی کوشش کریں، اور امام کے جتنا قریب ہو اتنا قریب بیٹھنے کی کوشش کریں، اور خوشبو لگا کر جائیں، نئے کپڑے پہن کر جائیں. جس راستے سے آپ جاتے ہیں واپسی پر وہ راستہ تبدیل کر کے آئیں. اور عید الفطر کی نماز کے اندر جس وقت آپ جا رہے ہوں تو وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، آپ کی زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر ہونی چاہیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. یہ عید الفطر کی نماز کے لیے جاتے ہوئے آپ آہستہ آواز سے کہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر عید الفطر والے دن فرشتوں کو بھیجا ہوتا ہے. وہ راستوں کے کناروں پہ کھڑے ہو کر آپ کو خوشخبریاں دے رہے ہوتے ہیں کہ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے بخشش تیار کر رکھی ہے. تو عید الفطر والے دن ہمیں، جس نے صدقۃ الفطر ادا نہیں کیا، صدقۃ الفطر چونکہ واجب ہوتا ہے عید الفطر کی طلوع صبح صادق کے بعد، تو اگر کسی نے ادا نہیں کیا تو عید الفطر کی نماز سے پہلے وہ لازمی طور پر صدقۃ الفطر کو ادا کر لیں.
عید الفطر کے لیے جانے سے پہلے یہ مسنون ہے کہ آپ کوئی میٹھی چیز کھائیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول ہوا کرتا تھا. اور کوئی چیز نہیں ہے تو کھجور یا چھوارے یہ طاق تعداد میں کھا لینا، یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے مسنون بیان کیا گیا ہے، تو اس کی بھی کوشش کرنی چاہیے. نماز عید الفطر جو ہے وہ اس کا طریقہ کار آپ حضرات کو پتہ ہے کہ 6 زائد تکبیرات کے ساتھ وہ نماز پڑھی جاتی ہے. پہلی رکعت کے اندر تکبیرات جو ہیں وہ قرات سے پہلی کہی جاتی ہیں، اور دوسری رکعت کے اندر تکبیرات وہ قرات کے بعد کہی جاتی ہیں. ترغیب تو اسی بات کی دی جاتی ہے کہ جس وقت آپ نماز کے لیے جائیں تو اتنا ٹائم آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ آپ وہاں پہنچیں اور جو بیان ہو رہا ہے اس بیان کو سنیں اور بر وقت آپ نماز کے اندر شامل ہو جائیں. لیکن بعض اوقات لوگ تاخیر کر دیتے ہیں، اور تاخیر کی وجہ سے ان کی یہ جو زائد تکبیرات ہیں نماز عید الفطر کے اندر، وہ آپ کو پتہ ہے یہ واجب ہیں، یہ تکبیرات رہ جاتی ہیں. تو زیادہ تر جو مسبوق لوگ ہوتے ہیں، یعنی جن کی کوئی رکعت رہ گئی ہوتی ہے، وہ اپنی نماز خراب کر کے آ جاتے ہیں. تو اس لیے یہ مسئلہ بھی بیان کر دیتا ہوں. وہ مسئلہ یوں ہے کہ اگر آپ نماز عید الفطر کے اندر پہنچے ہیں اور امام نے نماز شروع کر دی ہے اور تکبیرات زوائد بھی پہلی رکعت کی وہ کہہ چکا ہے اور قرات شروع کر دی ہے، تو آپ جس وقت نماز کے اندر شامل ہوں گے تو آپ سب سے پہلے اپنی تکبیر تحریمہ کہیں گے. تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد حسب دستور آپ نے ثنا وغیرہ نہیں پڑھنی، اور آپ براہ راست 3 تکبیرات زائد کہیں گے، اور اسی طرح ہاتھ اپنے کھڑے کریں گے جیسے پہلی تکبیر میں کہے. 2 تکبیروں میں ہاتھ کریں گے اللہ اکبر اللہ اکبر، اور تیسری تکبیر پر آپ ہاتھ باندھ کر امام کے ساتھ قرات سننا شروع کر دیں گے. یہ تو اس صورت میں ہے جس وقت امام قرات کر رہا ہے اور پہلی رکعت ہی آپ پڑھ رہے ہیں. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نماز کے اندر پہنچے ہیں، امام رکوع کے اندر چلا گیا ہے، تو آپ بھی امام کے ساتھ رکوع میں چلے جائیں گے، اور رکوع میں ہاتھ کانوں تک اٹھائے بغیر آپ 3 دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر وہاں اپنی تکبیرات زوائد ادا کر دیں گے. لیکن آپ پہنچے تھے اس حال میں کہ امام پہلی رکعت پڑھ چکا ہے، تو اب آپ کی پوری رکعت رہ چکی ہے 3 زائد تکبیروں کے. تو آپ جس وقت امام کی سلام پھیرنے کے بعد، یعنی دوسری رکعت تو آپ امام کے ساتھ حسب ترتیب پڑھیں گے جیسے امام پڑھائے گا، اس رکعت کے سلام پھیرنے کے بعد آپ واپس اٹھیں گے اپنی ایک رکعت پڑھنے کے لیے. اب آپ نے ثنا پڑھنی ہے. اب ہوا تو یہ تھا کہ امام نے جس وقت پہلی رکعت پڑھی تھی، امام نے ثنا کے بعد 3 تکبیریں کہی تھیں، یعنی قرات سے پہلے. آپ وہ والی پہلی رکعت پڑھ رہے ہیں، لیکن مسبوق کے لیے حکم یہ ہے کہ اب یہ ثنا کے بعد یعنی قرات سے پہلے 3 تکبیرات نہیں کہے گا، بلکہ قرات کے بعد 3 تکبیرات کہے گا، جیسے کہ اس نے امام کے پیچھے دوسری رکعت پڑھی تھی. اور اس کے بعد اگر ایک صورت یہ بھی بنتی ہے کہ اگر کوئی آدمی جو ہے وہ 2 رکعت ہونے کے بعد آخری تشہد کے اندر امام کے ساتھ شریک ہوا ہے، اس کی دونوں رکعتیں رہ گئی ہیں، تو یہ پھر حسب دستور پہلی رکعت میں قرات سے پہلے اور دوسری رکعت میں قرات کے بعد 3 زائد تکبیرات کہے گا اور اپنی 6 تکبیرات کو پورا کرے گا. تو یہ شرعی مسئلہ بھی بتا دیا. اصلی ہے کہ اللہ نہ کرے کسی آدمی کو کوئی عذر پیش آ جاتا ہے اور نماز کے اندر تاخیر ہو جاتی ہے تو وہ نماز اس کی ضائع نہ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق بھی مانگنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ جلد از جلد ہم جو ہے عید الفطر کی نماز کے لیے پہنچنے والے بن جائیں. عید الفطر کی نماز کا وقت جو ہے وہ 8:45 مقرر کیا گیا ہے. انشاءاللہ کل امید ہے کہ موسم بھی صاف ہوگا تو عیدگاہ میں نماز ہوگی، تو جلد از جلد وہاں پہنچنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. عید کی نماز سے پہلے یا عید والے دن قبرستان جانے کا مسئلہ ہے، اور دوسرا عیدگاہ کے اندر معانقہ کرنا، ایک دوسرے سے مصافحہ کرنا. تو دونوں کا حکم چونکہ ایک جیسا ہی ہے اس لیے اکٹھا ہی بیان کر دیتا ہوں کہ نماز عید سے پہلے یا عید کے بعد قبرستان پر جانے کو فی نفسی ہی علماء کرام نے جائز قرار دیا ہے، اور اسی طریقے سے جو ہم نماز عید کے بعد آپس میں معانقہ یا مصافحہ کرتے ہیں اس کو بھی جائز قرار دیا ہے. لیکن دونوں کے ساتھ ایک شرط عائد کی ہے. وہ شرط یہ ہے کہ اس کو کوئی شرعی حکم یا مسنون عمل نہ قرار دیا جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت شدہ حکم نہیں ہے. ہاں اگر آپ عید کے دن جیسے ہم خوشیوں کے اندر لگے ہوتے ہیں اور آخرت کی فکر بھول جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو آخرت کی جانب متوجہ ہونے کے لیے اگر ہم قبرستان کے اندر جاتے ہیں، اور اس میں لازمی نہیں ہے کہ صرف اپنے رشتہ داروں کی قبروں پہ جائیں، کسی بھی قبرستان میں جایا جا سکتا ہے،
تو یہ ایک مستحسن امر ہے لیکن مستحب امر نہیں ہے، یعنی مسنون عمل نہیں ہے۔ تو اس کو جس درجے میں ہے اسی درجے میں رکھ کر اگر عمل کیا جائے تو وہ عمل جائز بھی ہوگا اور درست بھی ہوگا۔ لیکن اگر اس کو عید کے احکامات میں سے کوئی شرعی حکم بنا دیا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ یہ بھی عید کے مسنون اعمال میں سے ایک عمل ہے، تو دونوں اعمال جو ہیں وہ ناجائز ہو جائیں گے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جس درجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی حکم ارشاد فرمایا ہے اسی درجے میں اس کو رکھا جائے تو وہی خیر کا سبب بنتا ہے۔ بصورت دیگر وہ بدعت بن کر الٹا ہمارے گلے پڑ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بدعات سے ہماری حفاظت فرمائے۔